مراقبے کے روحانی فائدے تو بہت ہیں، لیکن میں بھی دنیاوی فائدے بتا رہا ہوں۔ مراقبے کا ایک بہت بڑا فائدہ قوت ارادی، ول پاور مضبوط ہوتی ہے۔ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے مستقبل قریب میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع وہ نشر کریں گے۔ گمان کا معاملہ ہے، ایک گمان کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں خیال کے کانوں سے سن رہا ہوں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کہتے ہیں نا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ انسان ساری دنیا سے ہٹ کر کے بیٹھتا ہے تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ روزانہ پابندی سے کرتے رہنے سے دل کے اندر کے ظلمات، اندھیرے، گندگیاں، نجاستیں، بدبوئیں، خباثتیں سب دھلتی ہیں، دور ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں۔ مراقبہ کرنا جب شروع کرتے ہیں نا تو دو معاملات سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جی مراقبہ کرتے ہیں تو خیالات، وساوس اور توجہ نہیں ہوتی، خیالات آ رہے ہیں بہت سارے، وسوسے آ رہے ہیں بہت سارے، اور ایک کہ نیند آ جاتی ہے۔ ہم دنیا میں مراقبے کی پابندی کریں گے، جس دل نے روز مراقبہ کیا ہوگا، کروڑوں مرتبہ لفظ اللہ 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 اپنے دل پہ ضرب لگائی ہوگی، موت کے وقت کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا۔ تو مراقبے میں وسوسے آئیں تو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے نا، چھوڑو چھوڑو جان چھوڑو، نہیں کرنا ہے۔ اچھا مراقبے میں اگر نیند آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لوگ یہاں سے بھی گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مراقبے میں نیند آ جاتی ہے تو فائدہ کیا؟ یہ کہیں لکھا ہے کہ مراقبے میں نیند آ جائے تو فیض آنا بند ہو جاتا ہے؟ یہ دو باتیں اگر مدارس کے طلباء نے، مدرسے کی طالبات نے اپنا لیں اور ذکر کو اس طریقے سے، اس فکر کے ساتھ کر لیا تو وہ شکایت تو ختم ہو جائے گی کہ فرض نماز نہیں پڑھتے، قضا کر دیتے ہیں، جناب تہجد کے لیے اللہ اٹھائیں گے۔ آج ذکر کے حوالے سے چند باتیں کرنی ہیں۔ ذکر کے فائدے کیا ہیں اور خصوصی طور پر ذکر قلبی کے یعنی مراقبے کے فائدے کیا ہیں۔ آج ہم سب ایک پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، نفس نفسی کا عالم ہے اور دلوں کے اندر اطمینان کی نام کی چیز نہیں ہے، عمومی طور پر سب پریشان ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تھی، اس کو بھول جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، جان لو، سمجھ لو، دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آج ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں یاد الہی کے لیے مخصوص وقت کوئی ہے؟ الا ماشاءاللہ۔ نماز پڑھنا یقیناً یاد الہی میں شامل ہے، لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جانا، چاہے وہ ذکر لسانی ہو یا ذکر قلبی ہو، دونوں صورتوں میں ذکر قلبی کی فضیلت 70 گنا زیادہ۔ تاہم سب کچھ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ جانا، یہ آج ہماری زندگی میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ جب انسان بیت ہوتا ہے، چاروں سلسلے حق ہیں۔ ہمارے سلسلے کا نام ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ ہمارے سلسلے میں جو بھی سالک بیت ہوتا ہے، بیت ہونے والے کو سالک کہتے ہیں، تو شروع میں 6 اعمال بتائے جاتے ہیں۔ یہ وہ 6 اعمال ہیں جو بیت ہونے سے لے کے موت تک کرنے ہوتے ہیں، چاہے انسان بالکل ابتدائی درجے میں ہو یا آگے بڑھ جائے یا بالکل آگے چلا جائے، کہیں بھی ہو، یہ 6 معمولات تو کرنے ہوتے ہیں۔ ان 6 معمولات میں سے ایک ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ لطیفہ قلب، اور یہ پہلا سبق ہے ہمارا۔ یہ جو مراقبہ ہے یہ نقشبندی اسباب ٹوٹل 35 ہیں، ہمارے 35 اسباب کا پہلا سبق مراقبہ ہے، اور یہ ہر ایک کو بیت ہوتی جو شروع میں 6 معمولات بتائے جاتے ہیں دے دیا جاتا ہے۔ اب جو پابندی سے مراقبہ کرتے ہیں وہ اس کے فائدے بھی پاتے ہیں، پھر جب وہ اطلاع دیتے رہتے ہیں، شیخ سے رابطے میں رہتے ہیں، تو آگے ترقی اور اگلے اسباب، اگلی منازل سلوک کی طے ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیت ہونے کے بعد اپنے شیخ سے قلب کے اوپر انگلی لگوا لیں، قلب پر انگلی لگوا لیں، وہ اللہ 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 کہہ کر دل پہ توجہ ڈالتے ہیں، اس سے پھر آگے مراقبے میں آسانی اور سہولت مل جاتی ہے۔
مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بس آنکھوں کو بند کیا، سر کو جھکایا، یہ خیال کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی سیاہی اندھیرے دور ہو رہے ہیں، اور میرا دل بطور شکریہ کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان تالو سے لگی رہے گی، زبان نہیں ہلانی، خیال کرنا ہے، امیجینیشن، انا عند ظن عبدی بھی، یہ گمان کا معاملہ ہے، یہ گمان کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں خیال کے کانوں سے سن رہا ہوں، نہ ان کانوں سے سن رہا ہوں نہ اس زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہوں، دل کی زبان سے اللہ اللہ کہلوا رہا ہوں، خیال کے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ بھی ایک فریکوینسی ہے، جس کی سیٹ ہو جائے نا تو اس کو پھر یہ لذت ملتی ہے اور اس کو آواز آتی ہے۔ ایک ہماری آنکھوں کی یہ بینائی ہے جو چہروں پر آنکھیں ہیں، چہرے پر ہماری آنکھیں ہیں، ایک یہ آنکھیں ہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دل کی بھی آنکھیں ہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو دل کی بھی ایک اپنی دنیا ہے، من کی دنیا اپنی الگ ہے، اسے آباد کرنا ہے، ایک بہت بڑی دنیا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جزاک اللہ، کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، دل اندھے ہو گئے، سینوں میں جو دل ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں بھئی تم بھی اس سے محبت کرو، ہم بھی کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین پہ آ کے اعلان کرتے ہیں، لوگوں کے دل سنتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ دنیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں نہیں سماتا، لیکن مومن بندے کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ یہ ایک پوری دنیا ہے، اس کا سوچنا بھی ہے، اس کے اندر ایک تعلق جوڑنا بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بہت کچھ ہے، یہ پوری دنیا ہے۔ یہ کیسے آباد ہوگی؟ جب ہم ساری دنیا سے ہٹ کر کے اس کو توجہ دیں گے، اس کے بغیر یہ آباد ہونے والی نہیں۔ ہر سننے والے کی فریکوینسی مختلف ہے۔ انسانوں کی ایک فریکوینسی عام طور سے ہے کہ بہت کوئی آواز ہے تو کم سے کم اتنا سن سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنی، اس لیول سے نیچے والی نہیں سن سکتے اور ہائی والے لیول سے اونچی والی نہیں سن سکتے۔ یہ ایک عام انسانوں کی فریکوینسی۔ لیکن اگر کوئی بہرا ہے کہ کسی کی سماعت کمزور ہے تو اس کی فریکوینسی چینج ہو جائے گی۔ ڈاکٹرز یہی تو چیک کرتے ہیں کہ کون سی آواز یہ سن سکتا ہے، اس حساب سے اس کو سیٹ کر کے دیتے ہیں آلہ، کہ بھئی اب آپ اس کو لگائیں، استعمال کریں۔ تو سب کی فریکوینسی اپنی اپنی ہے، تمام مخلوقات کی۔ جانوروں میں سے بعض جانوروں کی سننے کی فریکوینسی اتنی حساس اور تیز ہے، جیسے سانپ ہے، ہم کھڑے ہوئے ہیں نا، اور ذرا سی آہٹ جو ہمیں ادھر ارد گرد محسوس بھی نہیں، اس کو دور سے بھی محسوس ہو جاتی ہے۔ وہ آہٹ جو ہمارے بالکل قریب سے ہو اور ہمیں کان سن نہ سکیں، یعنی ہماری لو والی فریکوینسی کی رینج سے نیچے آ جاتی ہے وہ آہٹ کی آواز، لیکن سانپ اس کو سن لیتا ہے۔ آج کے اس جدید سائنٹیفک دور میں امریکہ میں، یورپ میں، بڑے بڑے جدید ترقی یافتہ ممالک میں زلزلے کو چیک کرنے کے لیے بڑے بڑے آلات کے ساتھ کتے، بلے اور جانور بھی پالے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو چند گھنٹے پہلے، بعض دفعہ ایک دن پہلے، نیچے کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، پلیٹوں کا ہلنا، وہ اندازہ ان کو ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فریکوینسی ایسی بنائی ہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے۔ انسان کو پتہ، عام انسان کو پتہ نہیں چل سکتا، جانوروں کو پتہ لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں گے، ساری دنیا سے ہٹ کر کے یاد الہی میں بیٹھیں گے، پھر ادھر کی جو فریکوینسی ہے نا، یہ تار جو ٹوٹی ہوئی ہے جڑ جائے گی۔ ادھر بھی نا ایک وائی فائی لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم اس کو جوڑیں تو صحیح۔ ایک بلوٹوتھ ادھر بھی ہے۔ جب دل کی اسکرین صاف ہوتی ہے نا تو پھر یہ والا بلوٹوتھ کام کرتا ہے اور وائی فائی کے سگنل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہاں پہ کچرا آ جائے، خرابی آ جائے، سگنل پھر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اب یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اسی کے بارے میں آج چند باتیں ہیں۔ اور ہر انسان کے دل کی فریکوینسی جو ہے نا، یہ الگ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔
پہلے زمانے میں آج سے 20-30 سال پہلے ہم یہ بچپن میں سنتے تھے کہ انسان کے جو انگلیوں کے یہ نشانات ہیں نا یہ الگ الگ ہیں. یہ سنا جی آپ لوگوں نے کہ تمام لوگوں کی انگلیوں کے جو امپریشن ہیں تھم امپریشن یہ سب کے الگ الگ ہیں. پہلے یہاں تک بات تھی. اب کہتے ہیں یہ تو الگ ہیں ہی، آوازیں بھی سب کی الگ الگ ہیں، ان کی پچ بالکل الگ ہے ہر ایک کی، شکلیں سب کی الگ الگ ہیں. پھر وہ کہتے ہیں آنکھیں بھی سب کی الگ الگ ہیں. اور اب نئی جو مزید ریسرچ آ رہی ہے وہ کہتے ہیں انسان کا چلنا پھرنا ہر ایک کا الگ. 8 ارب آدمی اگر ابھی زمین پہ چل رہا ہے تو 8 ارب کا چلنے کا انداز الگ. اب وہ اس حساب سے کیمرے بنا رہے ہیں کہ کوئی آدمی میک اپ کر لے، لباس بدل لے، اپنا گیٹ اپ بھی چینج جتنا مرضی چینج کر لے، چلنے کا انداز تو نہیں چینج کر سکتا. دور سے آتا ہوا پتہ لگ جائے گا یہ کون ہے. تو جس طرح یہ چیزیں ہیں جناب، اسی طرح ہر بندہ جب مراقبے میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو لگا کے جوڑ کے تعلق کو جوڑ کے اس کی اپنی فریکوینسی ہے جو ایک اللہ کی ذات کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے. سب کی الگ الگ اللہ رضی کی، ہر دل کی الگ ہے. ہم جب سب مراقبہ کرنے لگے نا ایک جگہ پہ، کسی جگہ مثال کے طور پہ 100 آدمی بیٹھے ہیں، 1000 آدمی بیٹھے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں. اب ایک دوسرے کو نہیں پتہ لگ سکتا، برابر بیٹھے ہوں، جڑ کے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، اس کی فریکوینسی الگ ہے، اس کی فریکوینسی الگ ہے، میچ ہو ہی نہیں سکتی، دونوں الگ الگ. اس کا تعلق الگ، اس کا تعلق الگ. اگر یہ الگ الگ نہ ہو تو راز نہ رہے، الگ الگ نہ ہو تو خفی نہ رہے، قلبی نہ رہے، وہ تو کھلی بات ہو گئی. پھر یہ وہ ذکر کی لذت اور تعلق ہے جب انسان کو مل جائے اور یہ فریکوینسی اس کی سیٹ ہو جائے پروردگار کے ساتھ، پھر دل کرتا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں. دیکھیں جس چیز میں ہمیں لذت آتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے اس لذت کو انجوائے کرنا ہے. ایک آدمی کو فلم میں آتی ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کو کرکٹ میں آتی ہے، ایک آدمی کو گپ شپ میں آتی ہے، کسی کو جناب اور کسی چیز میں آتی ہے. تو جہاں ہمیں لذت ملتی ہے تو ہم ادھر جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس وقت کو انجوائے کرنے کے لیے پلان کرتے ہیں نا. تو جب یاد الہی کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی پھر ہم مصلی پہ بیٹھا کریں گے. وہ ابھی ہمیں ملی نہیں ہے. اچھا ہمیں بولنے کا مزہ آتا ہے، بولنے کی لذت ہمیں آتی ہے، خاموش رہنے کی لذت ہمیں نہیں آتی. ارے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بڑی بڑی دیر صحابہ خاموش بیٹھا رہا کرتے تھے اور ایک دم ساکت، ایک دم جیسے کوئی پرندہ ان کے اوپر آ کے بیٹھ جائے تو بیٹھ سکتا تھا. جی مفتی صاحب ایسے ہی ہے نا. تو ذرا غور کیجئے، امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے نقطہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہ خاموشی، یہ کیا ہے؟ یہ محفل میں ایک سکوت ہے، خاموشی ہے، ٹھہراؤ ہے. اور امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر وقت یاد الہی میں رہتے تھے. نبی علیہ السلام ان سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں ہر آن اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے. اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیں، پوری مجلس صحابہ کرام کی لگی ہوئی ہے، مسجد نبی شریف ہے، نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی خاموش، سب بھی خاموش، بالکل محفل کے اوپر ایک سکون، ایک سکوت کہ پرندہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو بیٹھ جائے. تو یہ پھر ذکر کی خاموشی ہوگی نا، ذکر الہی کی خاموشی ہوگی نا، یہ فکر والی خاموشی ہوگی نا. تو ہم بھی کبھی کوئی ایسا وقت نکالیں دن رات میں کہ سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی یاد میں بیٹھیں. یہ ذکر کی خاموشی اور ذکر کی لذت جسے مل جائے تو اس کو چپ رہنے میں مزہ آتا ہے. تو پھر کیا معاملہ بنا کہ ہر بندے کی فریکوینسی الگ ویوز کے اوپر. دیکھیں یہاں اس فضا میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آوازیں ہیں، بہت ساری ویوز موجود ہیں. اب میں ریڈیو لاؤں، اس کو اے ایم پہ سیٹ کر دوں تو اے ایم کی ویوز آواز آنا شروع ہو جائے گی. اس کو ایف ایم پہ کر دوں، ایف ایم کی آ جائے گی. ایف ایم کے مختلف چینل ہوں گے تو جس کی جہاں فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی وہ بولنا شروع ہو جائے گا. فضا میں سب کچھ موجود ہے. بلکہ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب بتانے لگے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے مستقبل قریب میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع وہ نشر کریں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو موجود ہے ہوا میں، تو اس فریکوینسی کو لینا ہے اور سنانا ہے، ایسا کچھ
سلسلہ کرنا ہے. دیکھیں بھی پہلے ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا نا، تو ٹیپ چلتی تھی، ریل، اس کے اوپر وہ مسالہ ہوتا تھا جس سے آواز آتی تھی، وہ ایک سلسلہ تھا. اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. اب آپ واٹس ایپ پہ کیا کرتے ہیں، ایسے بٹن دباتے ہیں، آواز بولتے ہیں، وہ ریکارڈ کر لیتا ہے، وہ جناب لاکھوں میل ہزاروں میل دور چلی جاتی ہے. ایسے یہاں سے امریکہ جانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں اس کو، وہاں پہنچ جاتی ہے. تو یہ نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا. کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کا بنایا ہوا. جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ اس نظام کو سمجھ رہے ہیں، وہ نظام کے بنانے والے نہیں، نظام کے سمجھنے والے ہیں. اب یہ کسی نے بتایا، اب یہ حقیقت ہے یا نہیں اس کا ابھی میں کوئی بات نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے ایسی چیز کبھی آ جائے، ابھی آ جائے یا 1000 سال بعد آ جائے، میں اس کے اوپر بحث نہیں کر رہا. لیکن اگر یہ حقیقی طور پر آ جائے تو ہم تو ان کو کہیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تمام خطبے سنائیے، حضرت وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سنائیے جب انہوں نے کہا تھا وہ مبشرٌ برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی سنائیے، تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. یہ والی ٹیکنالوجی اگر حقیقی طور پر آ جائے اور لوگ اس کو سمجھ لیں تو پھر ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. ہوگا کیا کہ مسلمان تو اس میں محنت کر نہیں رہے، کافر ہی محنت کر رہا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ اس میں وہ شیطانیت ہی کو آگے لے کر آئے گا. باقی واللہ عالم کیا ہوگا. میں ایک مراقبے سے اور اس فریکوینسی سے بات یاد آ گئی تو میں نے یوں کر دی. تو بہرحال کہتے ہیں نا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ انسان ساری دنیا سے ہٹ کر کے بیٹھتا ہے تو مزے ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اصطلاح ٹرم یوز کی جاتی ہے، قلب کا جاری ہو جانا. قلب کا جاری ہو جانا یہ کیا ہے؟ اللہ کرے کہ ہم سب کا قلب جاری ہو جائے. تاہم اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں، 2-3 باتیں. اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے، باطن ہے. ایک ظاہر ہے اور ایک حقیقت ہے یعنی باطن ہے. ظاہر اگر شریعت کی پابندی کے ساتھ ہے تو وہ مقبول ہے، ورنہ وہ لغو ہے، بربادی ہے، کچھ نہیں ہے. ظاہری کیفیت کیا ہے کہ دل اللہ اللہ کرے، دل کی دھڑکن اور دل کی کیفیت کے ساتھ محسوس ہو جو دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ. وہ ہماری یہ والی زبان اور یہ والے کار نہیں ہے، وہ ایک تعلق کچھ اور ہے. تو ایک دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، اس میں تحرک محسوس ہوتا ہے، اس میں ایک تذکر محسوس ہوتا ہے، اس کا پھڑکنا، اس کا کئی چیزیں محسوس ہوتی ہیں حسی طور پر نا انسان کو خود، اور سب کو اپنی اپنی. برابر بیٹھے کو دوسرے کو نہیں پتہ لگے گا. ایک تو یہ ہے. لیکن یہ کیفیت اس وقت بھی ملتی ہے کہ آپ نے کسی پہاڑی پہ چڑھنا ہو، اب تیزی سے جائیں اور 50 قدم بھی نہیں چلیں گے تو وہ دل جاری ہو جائے گا. تو اس کو دل جاری ہونا نہیں کہیں گے، وہ تو ایک سانس چڑھ گیا، سانس پھول گیا. لیکن یہ جو کیفیت ہوتی ہے دل کے جاری ہونے کی، یہ ایک حقیقی کیفیت ہے جو کرنے والوں کو ملتی ہے. تاہم یہ صرف اور صرف اس وقت مقبول ہے جب زندگی میں شریعت کی پابندی ہے. اگر کوئی یوں کہے کہ میرا دل تو جاری ہے لیکن نمازیں بھی نہیں پڑھتا، فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتا، تو وہ پھر لقوہ ہی ہے، دل کو لقوہ ہو گیا، کچھ نہیں ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. لقوہ سمجھتے ہیں نا کہ ہلتا رہتا ہے بندے کی زبان، منہ یا راشا وغیرہ، لقلقہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. ہاں یاد الہی بھی ہو، قلب کا جاری ہونا، اور ساتھ اتباع سنت، اتباع شریعت، تو پھر یہ نور علی نور ہے. اس کی یہ حقیقت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے ذکر قلبی کا، قلب کے جاری ہونے کا؟ وہ بڑا پیارا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور شریعت اس کے دل پر نافذ ہو جاتی ہے اور دل کا حکم پورے جسم پہ نافذ ہو جاتا ہے. حکم ربی، محبت الہی اتنی چھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دل میں اتنی سما جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی محبت، اور یعنی پوری شریعت اس کے دل کے اوپر حکمران ہوتی ہے اور دل باقی جسم کے باقی اعضاء پر حکمران ہوتی ہے. یہ ہے حقیقت. قلب کا کنٹرول اعضاء پر اور اللہ تعالیٰ کا کنٹرول قلب پر. یہ کیفیت ہو تو یہی اصل مطلوب ہے. حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی قادری ہے، فرماتے اگر دل میں یاد الہی ہے تو پھر سب کچھ تم ہو، اگر وہ نہیں تو پھر سب فضول ہے، پھر کچھ نہیں۔ اگر دل میں یاد الہی ہے تو یہ نسبتیں بہت عمدہ، اور دل میں یاد الہی نہیں تو یہ سب بیکار ہے۔ مراقبہ ایک عجیب نعمت ہے۔ روزانہ پابندی سے کرتے رہنے سے دل کے اندر کے ظلمات، اندھیرے، گندگیاں، نجاستیں، بدبوئیں، خباثتیں سب دھلتی ہیں، دور ہوتی ہیں، صاف ہوتی ہیں۔ ہمارے مشائخ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، فکر کی گندگی۔ گندگیاں مختلف ہوتی ہیں نا، فکر کی گندگی۔ فکر کی گندگی کیا ہوتی ہے جی؟ دل کے اندر برے خیالات، شیطانی، شہوانی، نفسانی خیالات، وساوس، یہ سب کیا ہے؟ یہ فکر کی گندگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فکر کی گندگی ذکر کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ جو بندہ یوں کہے کہ مجھے شیطانی خیالات اور ادھر ادھر کی فکریں بہت آتی ہیں، وہ ذکر کی پابندی شروع کر دے، اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا۔ لیکن ذکر کی کتنی پابندی کرے؟ دیکھیں، بعض جگہ تاثیر کے لیے مقدار کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا، ڈاکٹر نے کہا جی یہ والی گولی آپ نے دن میں 3 ٹائم 2 مہینے تک کھانی ہے، تو 60 گولیاں ہو گئی۔ اوکے جی میں روز ایک کھا لوں گا۔ دوسرا کہ نہیں میں ایک ہفتے بعد ایک کھاؤں گا 60 ہی، تو ٹھیک تو نہیں ہوگا نا۔ تو مقدار کی بھی بات ہوتی ہے۔ برسوں کے اندر گندگیاں جمی ہوئی ہیں، اور ہر طرف سے تو گند ہم اندر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے گند اندر جا رہا ہے، کانوں سے جا رہا ہے، زبان سے جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اندر گند جا رہا ہے۔ تو اندر تو یہ ٹریش کین بن گیا ہوا۔ اب اس کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ حضرت جی پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ عالیہ گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے۔ اشراق کے نفل پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت بھی پڑھتے، اور دعا مانگ کے مراقبہ شروع کرتے، یا اللہ ظہر تک کوئی تنگ کرنے والا، اٹھانے والا نہ آئے۔ تو اشراق سے لے کے ظہر کے وقت داخل ہونے تک مراقبہ ہوتا تھا۔ تو مراقبے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ خاموشی کی لذت اللہ کرے ہمیں مل جائے۔ جن کو یاد الہی کی لذت مل جاتی ہے ان کو خاموشی کی لذت ملتی ہے۔ اکثر علماء جو صاحب طریقت بھی ہوتے ہیں، صاحب شریعت بھی ہوتے ہیں، ان کا کلام اکثر جواب ہوتا ہے۔ ان کا کلام کیا ہوتا ہے؟ اکثر جواب ہوتا ہے، یعنی خود سے وہ بات کم کرتے ہیں، ہاں کوئی سوال پوچھے تو جواب دیتے ہیں۔ سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کم ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ملنے آتا 1 گھنٹہ خاموش رہتا، کوئی آتا کوئی بات نہ کرتا، سلام کے بعد 1 گھنٹہ وہ بیٹھا رہتا اور چپ رہتا، تو آپ بھی چپ رہتے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے خاموشی ہے، کوئی نہیں بولا، تو لگتا تھا شاید انہیں بولنے نہیں آتا، بولتے ہی نہیں۔ لیکن جب کوئی ان سے سوال پوچھ لیتا اور وہ اس کے جواب میں مسائل اور اس کے جزیات اور تفصیلات بتاتے، تو بعض مرتبہ ایک سوال کے اوپر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اور کبھی کبھی 1.5 گھنٹہ ایک سوال کے اوپر وہ جواب دیتے۔ ہم اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا کہ زبان کے فتنوں سے ہم بچیں، قیامت کے دن زبان ہمیں جہنم میں لے جانے والی نہ بنے، تو ہمیں ایک عادت بنانی ہوگی کہ ہمارا کلام، ہماری بات چیت جواب ہو کسی کے سوال کا۔ اچھا ایک اور آپ کو بتاتے ہیں ٹیسٹ، ہمیں آخرت کی فکر لگ گئی ہے یا نہیں لگی؟ ایک ٹیسٹ ہے اس کا۔ بخار کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، تھرمامیٹر لو چیک کر لو، اور شوگر چیک کرنی ہو تو پھر گلوکومیٹر ہوتا ہے، بی پی چیک کرنا ہو تو پھر اس کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں فکر آخرت لگی ہے یا نہیں لگی، اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے۔ ایک بہت آسان سی بات ہے، 2 آدمی کہیں بات کر رہے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں، 2 ہیں بیٹھے ہیں قریب میں بات کر رہے ہیں، ہم جا کے اس میں شامل ہو جائیں۔ 2 آدمی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے کانوں نے سنا اور جا کے شامل ہو گئے، انہوں نے تو نہیں بولا آپ بیچ میں شامل ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں زبان کی بول کی پرواہ کوئی نہیں، یعنی آخرت کی فکر کوئی نہیں، کیونکہ زبان سے نکلنے والے بول کا حساب دینا ہے، یہ لکھا جا رہا ہے۔
تو جب زبردستی خود بولیں گے، بلا وجہ بولیں گے، ہر وقت بولیں گے، زیادہ بولیں گے، تو بہت امکان ہے غلطیاں بھی زیادہ کریں. جو جتنا زیادہ بولے گا اتنی غلطیاں کرے گا. ایک عام سا اصول ہے. اسی لیے جو علماء فکر مند ہوتے ہیں اور صاحب نسبت ہوتے ہیں، نیک اولیاء اللہ کی صحبت ملی ہوتی ہے اور باقی بھی، لیکن عام طور سے ان کی کیا ہوتی ہے، ان کا کلام جواب ہوتا ہے. کہ جواب دینا تو فرض ہے نا، واجب ہے. ایک آدمی نے سوال پوچھ لیا تو جواب نہیں دیں گے، جواب تو دینا ہے. اس وہ عبادت ہو جائے گا. ہاں جو بیانات کرنے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرحال خاموشی یہ بڑی نعمت. ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اس میں کئی اور بھی نعمتیں ہیں. سب سے پہلی بات، اس میں جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شروع ہو رہا ہے. ایک اور صحابی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے اور اس میں اہل بیت بھی موجود ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد چوتھے نمبر پر آتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. اہل بیت میں سے ہیں وہ بھی، مطلب ہمارے سلسلے میں وہ ہیں. ہمیں ان کا فیض بھی، اہل بیت کا فیض بھی ہمارے سلسلے میں داخل ہے. اور پھر اہل بیت کا فیض بالخصوص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے وہ پوری فقہ حنفی پہ چھایا ہوا ہے. کیسے؟ فقہ حنفی کن کی طرف منسوب ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 2 سال تک جاتے رہے. وہاں سے انہوں نے فقہ کا فیض بھی حاصل کیا، روحانیت کا فیض بھی حاصل کیا. تو پورے فقہ حنفی کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا اہل بیت کا فیض مکمل طور پر موجود. تو جس طرح فقہ حنفی کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فیض موجود، اسی طرح نقشبندی سلسلے کے اندر بھی اہل بیت کے سردار امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا فیض موجود. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کرے کہ ہمیں خاموش رہنے کا مزہ لگ جائے. بولنے کے مزے تو ہمیں آتے ہیں، خاموش رہنے کا مزہ کب لگے گا؟ جب ہم یاد الہی میں بیٹھا کریں گے. اچھا جی، ایک ہے مراقبہ اور ایک ہے وقوف قلبی. دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. کئی لوگ اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں. مراقبہ الگ ہے، وقوف قلبی الگ ہے. مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان بند رہے گی. یہ مراقبہ ہے. وقوف قلبی چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بازار میں ہیں، لیکن خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہے. مثال کے طور پر آپ کی جیب میں 5 لاکھ روپے ہو، مارکیٹ جانا ہو کوئی چیز لینے کے لیے، آپ گھر سے نکلے، گاڑی پارک کی، بازار گئے، کئی دکانیں دیکھی، پھر ظہر کا وقت ہوا، ظہر پڑی، کھانا کھایا، پھر عصر پڑی، لیا کچھ نہیں، شام کو واپس آ گئے، کافی چیزیں دیکھیں، لیکن کہا چلو کر لیں گے. اب گھر سے نکلنے سے لے کے گھر واپس آنے تک سارے کام کیے، لیکن ایک خیال رہا کہ یار میری جیب میں 5 لاکھ روپے پڑا ہے. جب یہ خیال مال میں اٹک سکتا ہے، مخلوق ہے نا مال، جب یہ خیال مخلوق میں اٹک سکتا ہے تو خالق میں کیوں نہیں؟ تو وقوف قلبی اور چیز ہے، مراقبہ اور چیز ہے. جب ہم فارغ ہوں، فرصت سے الگ ہو کے بیٹھیں تو ہم کریں مراقبہ، اور جب مصروف ہوں، کام کاج میں ہوں تو ہم کریں وقوف قلبی. پھر ایک دم تیزی سے ترقی ہوتی ہے آگے. اچھا جی، مراقبہ کرنا جب شروع کرتے ہیں نا تو 2 معاملات سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جی مراقبہ کرتے ہیں تو خیالات وساوس اور توجہ نہیں ہوتی، خیالات آ رہے ہیں بہت سارے، وسوسے آ رہے ہیں بہت سارے، اور ایک کہ نیند آ جاتی ہے. تو پہلے ہم وسوسے کا علاج سن لیں. مراقبہ کرنا شروع کرا، بیٹھے، وہ ساری دنیا کے خیالات آ گئے، تو چند ہی منٹ میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ یار جب میں بیٹھا ہوں اور یاد نہیں آ رہی، یاد الہی نہیں آ رہی، تو چھوڑو، کیا کرنا مراقبہ. یہ شیطانی دھوکہ ہے.
کہ وہ ہمیں اس عمل سے رکوا رہا ہے جو کرنا ضروری تھا۔ اب اس کی مثال سمجھیں، ایک صاحب کا گھر تھا، وہ 2 سال کے لیے کہیں سے چلے گئے، 2 سال بعد واپس آئے، دروازہ کھولا کمرے کا تو اندر بدبو اور تعفن اور گندگی اور کیڑے مکوڑے بہت کچھ تھا۔ دروازہ کھولا، اوہو چھوڑو، کیسے وہ صاف ہو جائے گا؟ اگلے دن پھر کھولے تو پھر وہی نکلے گا، کیا صاف؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو، صاف ہو جائے گا۔ کیا کرنا پڑے گا ان کو؟ انہیں دروازہ کھول کے اندر جانا پڑے گا، اس تکلیف کو، اس بدبو کے ماحول کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا صاف کرنا پڑے گا، جب وہ مکمل صاف ہو جائے پھر اسے دھونا پڑے گا، جب وہ دھو دیا جائے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ سے خوشبودار آراستہ اور تیار کیا جائے گا، پھر ہی جا کے بات ہوگی نا۔ یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ بالکل ایسا ہمارے یہ دل کا کمرہ جو ہے نا، یہ شیطانی وسوسوں سے، برے خیالات سے، بدگمانیوں کے کیڑے مکوڑوں سے اور انتہائی غلیظ شہوانی شیطانی نفسانی خواہشات سے، گندگی سے آلود ہوا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی مراقبے کے ذریعے اس کے دروازے کو کھولتے ہیں تو اندر زیادہ گند نظر آتا ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں، بھاگنا نہیں ہے، ہم تو جم کے کھڑا ہونا ہے۔ تھوڑا تھوڑا روز نکلتا رہے گا تو چند ہفتوں میں ہو جائے گا۔ ارے زندگی بھر کی نجاستیں، 10 20 50 100 سال کی، 30 سال کی، 20 سال کی جو ہیں ادھر ادھر کی چیزیں، تو اس کو صاف کرنے کے لیے کچھ ٹائم تو لگے گا۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا، لگے رہنا ہے، ہو جائے گا صاف۔ پھر دوسرا یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہم روز کچھ صاف، اول تو مراقبہ کی پابندی سے نہیں کرتے، جو روز مراقبہ پابندی سے کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر اندر سے 10 بالٹیاں گندگی کی نکالتے ہیں تو 20 یا 8 لے بھی رہے ہوتے ہیں۔ نگاہوں سے بد پرہیزی ہو گئی، موبائل کو کھول کے بیٹھے، پھر ادھر ادھر ہو گیا۔ اب انہوں نے جناب 10 ڈونگے غلاظت کے باہر نکالے تھے، لیکن ادھر ادھر سے کبھی 8 اندر کر لیے تو کبھی 20 کر لیے تو پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا، 8 کر لیے تو 10 نکالے تھے، 8 اندر آ گئے تو 2 کا ہی فائدہ ہوا نا۔ تو مستقل جنگ ہے، کہیں جا کے یہ ٹھیک ہونا ہے، ایسے تو ٹھیک نہیں ہونا۔ ہاں کوئی ایسا ہو کہ مزید گند اندر نہ آنے دے اور نکالتا چلا جائے تو جلدی صفائی ہو جائے گی، لیکن وقت لگے گا، پھر یہ کمرہ دل کا صاف ہوگا۔ اور یاد رکھیے یہ دل کی صفائی اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ ڈالی ہے، اور یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ عجیب بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے۔ مومن بندے کا جو قلب ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا گھر ہے، میں 7 زمین آسمان میں نہیں سماتا، اس میں سما جاتا ہوں۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بھئی گھر جب اللہ تعالیٰ کے تو صاف بھی خود ہی کر دیں، ہمیں کیوں کہہ دیا؟ جب دل کو اللہ اپنا گھر قرار دے رہے ہیں تو صاف بھی خود ہی کر دیں۔ اب ذرا حدیث قدسی سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تیرے گھر یعنی جنت کو تیرے دشمن شیطان سے خالی کر دیا، اس کو باہر نکال دیا۔ اے میرے بندے تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے تیرے گھر جنت کو تیرے دشمن شیطان سے خالی کر دیا، اس کو باہر نکال دیا، تیرے گھر کو پاک کر دیا شیطان سے، لیکن تو نے میرے گھر یعنی اپنے دل کو شیطان سے پاک نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یا اللہ جب یہ گھر آپ کا ہے، آپ نے آنا تو صاف بھی خود ہی کر دیں۔ علماء نے لکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہاں مہمان کی مانند ہے، ایک مکرم مہمان کی مانند ہے۔ گھر کی صفائی گھر والے کی ذمہ ہوتی ہے، مہمان کی ذمہ نہیں ہوتی۔ بھئی مہمان گھر میں ابھی صاف بھی کر دو بھئی گھر، ایسا نہیں ہوتا، صاف خود کرنا ہوتا ہے، مہمان نے تو آنا ہوتا ہے، اس کو تو لے کے آنا، بٹھانا ہوتا ہے، اکرام کرنا ہوتا ہے۔ اچھا یہی ایک اور بات، مراقبے میں بیٹھے ادھر ادھر کے خیالات آ رہے ہیں، تو یہاں بہت ایک سمجھنے والی بات ہے، الارمنگ ہے لیکن چھوڑنے والی نہیں ہے۔ کیا؟ جب ہم ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے یاد الہی کے لیے بیٹھ گئے، اس وقت یاد الہی نہیں آ رہی تو موت کے وقت کیسے آئے گی؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ ابھی 4-5 دن پہلے ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا انتقال ہوا، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، تو ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہوئے گئے، بے ہوش ہونے سے پہلے آخری دفعہ انہوں نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
میں جب ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو وہاں انہوں نے بتایا کلمہ پڑھ کے میں اتنا دل خوش ہوا، اتنا دل خوش ہوا، الحمدللہ آج کے زمانے میں کوئی کلمہ پڑھ کے چلا جائے کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، معمولی بات تو نہیں۔ اور پتہ یہ لگا کہ ابراہیم اکیڈمی کا ہمارے ہی الکحف کا ایک بچہ تھا جو ہمارے یہاں قرآن حافظ بن گیا، اسی نے ان کو کلمے کی تلقین بھی کی تھی۔ میں نے کہا چلو جی الکحف کا حصہ بھی ان کے کلمے میں پڑھ گیا، اللہ کرے ہمیں مجھے بھی مل جائے، ساروں کو مل جائے، آمین، اللہ کرے ہم سب کو موت کے وقت کلمہ مل جائے۔ پھر ان کے گھر میں میرا بیان تھا تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمے کے ساتھ بلایا ہے، کوئی تو ان کا کام ایسا، کوئی تو عمل ایسا ہوگا نا جس کی وجہ سے کلمہ ایسا ملا کہ کئی لوگوں نے سنا۔ بڑا انعام ہوتا ہے، بہت بڑا انعام ہوتا ہے، بہت بڑا انعام، اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ تو ان کے بیٹے نے بتایا، جنید نے، کہنے لگا کہ ابا جان ہمیشہ لوگوں کے کام آتے تھے، اپنے کام چھوڑ، کسی نے کوئی کام کہہ دیا تو اس کا کام کرتے تھے۔ پھر کئی رشتہ دار اور تھے، ان سب نے کہا ہاں ہم نے جب ان کو کوئی کام کہا انہوں نے وہ کام کیا۔ گھر والے کہتے ہیں کہ خاندان کا کوئی بھائی، کوئی بھتیجا، کوئی رشتہ دار کوئی کام کہہ دیتا، یہ اپنے کاموں کو، کاروبار کو، دکان کو، گھر کو، بیوی بچوں سب کو چھوڑ کے دوسروں کا کام کر دیا۔ تو ان کو موت کے وقت جو کلمہ ملا، ان کی اولاد نے جو گواہی دی وہ تھی لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ موت کے وقت یاد الہی، ہم دنیا میں مراقبے کی پابندی کریں گے، جس دل نے روز مراقبہ کیا ہوگا، کروڑوں مرتبہ لفظ اللہ 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 اپنے دل پہ ضرب لگائی ہوگی، موت کے وقت کون یاد آئے گا؟ اللہ یاد آئے گا۔ موت کے وقت اللہ ہی یاد آئے گا اور کوئی یاد نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کی بھی ہمیں فکر۔ ہاں تو مراقبے میں وسوسے آئیں تو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا ہے نا، چھوڑو چھوڑو جان چھوڑو، نہیں کرنا ہے۔ اچھا مراقبے میں اگر نیند آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ لوگ یہاں سے بھی گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مراقبے میں نیند آ جاتی ہے تو فائدہ کیا؟ یہ کہیں لکھا ہے کہ مراقبے میں نیند آ جائے تو فیض آنا بند ہو جاتا ہے؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا، تو ہماری اپنی سوچ ہے، مراقبہ کرنے بیٹھے ہیں نیند آ گئی، چھوڑو یار کیا فائدہ، آنے تو اچھی بات۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے پوچھا حضرت جب گانے وانے یہ میوزک شیوزک یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کوئی نیند نہیں آتی، ادھر ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، بیان میں بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے؟ انہوں نے بتایا، پوچھا بتاؤ بھائی کانٹوں پہ بیٹھ کے نیند آتی ہے؟ تو نہیں۔ پھولوں کی سیج پہ نیند آتی ہے؟ کہ ہاں۔ کہ بھئی یہ جو گناہ کی چیزیں تو کانٹے ہیں، اس پہ نیند کیسے آئے گی؟ اور یاد الہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پھول ہے، اس پہ نیند آ جائے گی۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں موبائل فون آپ نے جب چارجنگ پہ لگا دیا، وہ آن ہے یا آف چارج تو ہوگا نا۔ تو جب ہم مراقبے کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھنا مراقبے کے لیے، نیند کے لیے نہیں، مراقبے کے لیے بیٹھے، نیند آ گئی آنے دیں، فیض جو آنا شروع ہو گیا وہ چل پڑا، وہ نہیں رکتا انشاءاللہ تعالی۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جب انسان نیک مجالس میں، محفل میں بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، نیند آ جاتی ہے۔ تو ایک صاحب تھے، ان کی بیوی کا نام بھی تھا سکینہ، ایک صاحب تھے ان کی بیوی کا نام تھا سکینہ۔ وہ کہیں بیان کے لیے گئے تو بیان میں ان کو جناب سنتے سنتے نیند آ گئی۔ تو جو بیان کرنے والے نے کہا دیکھو جی ان پہ سکینہ نازل ہو رہا ہے، ان پہ سکینہ کا نزول ہو رہا ہے۔ اب وہ گہری نیند تو نہیں تھی، اوم سی تھی، جیسی سکینہ کا نزول سنا کہا ادھر بھی آ گئی، ڈر کے بیٹھ گئی، میری بیوی ادھر بھی آ گئی، ابھی تو میں بچ کے ادھر آ کے بیٹھا تھا، ادھر بھی آ گئی۔ تو بہرحال تو مراقبے کے لیے ہم بیٹھیں، نیت مراقبے کی ہو، نیند آ جائے تو یہ رحمت ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں اس لیے کہ ہم نیند کرنی ہے، نہیں یہ ٹھیک نہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نہ وساوس کی وجہ سے مراقبہ چھوڑنا، نہ نیند کی وجہ سے مراقبہ چھوڑنا۔ اور آج سائنسی تحقیق نے یہ بات بتا دی ہے کہ جب انسان کو نیند آتی ہے، نیند کی کیفیت میں جو دماغ کی پوزیشن ہوتی ہے نا، نیند کے دوران، کچی نیند کے دوران جو دماغ کی سچویشن ہوتی ہے، پوزیشن ہوتی ہے، وہی ذکر الہی کے وقت دماغ کی پوزیشن ہوتی ہے۔ یب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا جی ایک سوال کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا رات کو سوتے وقت مراقبہ کر سکتے ہیں؟ جب سونے لگے ہیں تو مراقبہ کر لیں؟
ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے کئی مشائخ کی ترتیب یہ تھی کہ رات کو وہ لیٹ کر نہیں سوتے تھے، مراقبے میں چلے جاتے اور مراقبہ کرتے رہتے، نیند آتی تو آ جاتی، اور صبح تہجد میں یا فجر میں اٹھتے اور تہجد میں اٹھتے پھر اپنے کام، ان کی اسی میں نیند پوری ہو جاتی تھی، وہ لیٹ کے سوتے ہی نہیں تھے۔ چلو ہم یہ تو نہ کریں، لیکن جب بستر پر آ گئے تو ہم 2-4 منٹ بیٹھ کے مراقبہ کریں پھر لیٹ جائیں، تو وہ بھی ایک خیر ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیا مدارس کے طلباء کے لیے، طالبات کے لیے بیت ہونا ضروری ہے؟ کیا مدارس کے طلباء کے لیے، یعنی طالب علم کے لیے اور طالبات کے لیے بیت ہونا ضروری ہے؟ جی، انتہائی ضروری ہے، صرف ضروری نہیں ہے۔ اس پہ لوگ یہ کہتے ہیں، بعض طلباء کے جی ہمارے بعض اکابر وہ یہ کہتے تھے کہ دوران تعلیم جب تک یہ 6 سالہ 8 سالہ درس نظامی مکمل نہ ہو جائے تو بیت نہیں ہونا چاہیے، تعلیم پر فوکس ہو بھرپور طریقے سے اور وہ پوری کی جائے، بیت نہ کی جائے۔ ہاں جی، یہ کہتے تھے نا بعض ہمارے اکابر، آج ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے۔ فرق کیا ہے؟ اصل میں ان کے پاس، ان کے نگاہوں کے سامنے جو طالب علم ہوتے تھے وہ پوری لگن کے ساتھ علم کے حصول میں مگن ہوتے تھے، پوری لگن اور توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ علم کا حصول حاصل کرتے تھے، تعلیم پہ لگے ہوتے تھے۔ لیکن آج جو طالب علم ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، کوئی کہیں لگا ہوا ہے۔ ہاں ویسے طلباء ہوں جو بالکل فوکس ہو کے کامل اور مکمل تعلیم حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میری جوتی جو ہے نا وہ گم ہو گئی تھی ایک مرتبہ، 6 مہینے تک مجھے جوتی کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مدرسے سے کہیں باہر جانا ہی نہیں تھا، ٹوائلٹ جانا ہوتا تو وہاں جو نظم کی خدمت کی چپل وہ پڑی ہوتی تھی، 6 مہینے مجھے جانا ہی نہیں تھا کہیں باہر، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہاں ایسے طالب علم ہوں جو علم کے ساتھ اتنے ڈیووٹیڈ ہوں، قربان ہوں، اتنی لگن اور مگن ہو تو پھر تو چلو ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل تو کئی طلباء کے لیے، طالبات کے لیے والدین کہہ رہے ہوتے ہیں جناب 6 سال میں پہنچ گئی، 8ویں سال میں پہنچ گئے، ادھر سے حدیث پڑھے، فرض نماز قضا ہو جاتی ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں، انٹرنیٹ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسوں کے لیے ضروری ہے، ایسوں کے لیے ضروری ہے، اس سے کیا ہوگا کہ ان کی تعلیم میں سہولت ہوگی، آسانی ہوگی، اور جو جتنی جلدی کسی نہ کسی متبع سنت اللہ والے سے بیت ہو جائے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے موجودہ زمانے میں، ورنہ حالات بہت خراب ہو چکے، بہت خراب ہو چکے۔ کہیں نہ کہیں جڑ جائیں گے، والدین جوڑ دیں گے، ہم جڑ جائیں گے، انشاءاللہ ایمان کی حفاظت رہے گی، ورنہ بہت کام خراب ہو چکا ہے۔ اب مدارس کے طلباء طالبات کتنا مراقبہ کریں، کیسے کریں، پڑھنا بھی ضروری، تو بھئی 2 باتیں سمجھ لیجئے، یہ 2 باتیں اگر مدارس کے طلباء نے، مدرسے کی طالبات نے اپنا لی اور ذکر کو اس طریقے سے، اس فکر کے ساتھ کر لیا، تو وہ شکایت تو ختم ہو جائے گی کہ فرض نماز نہیں پڑھتے، قضا کر دیتے ہیں، جناب تہجد کے لیے اللہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آسان ہے، مشکل بھی نہیں۔ آج کل تو آسانی کا دور ہے، مشکل زیادہ لمبی چوڑی باتیں بتاؤ تو لوگ تیار نہیں ہوتے۔ پہلی بات، نماز کے لیے 5 نمازیں پڑھنی ہیں تو اس کے لیے ہمت کر کے وقت سے چند منٹ پہلے تیار ہو جائیں، اور کبھی کبھی تو مردوں میں ایسا ہو طلباء میں کہ اذان کا جواب باوضو مسجد میں بیٹھ کے دیں، سنتیں اور فرض کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اس وقفے کو استعمال کریں اور اس میں مراقبہ کر لیں، ذکر کر لیں۔ آج کل کے طلباء کیا مسجد کے دروازے کے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی 2 منٹ رہ گئے، ابھی 1 منٹ رہ گیا، ابھی 30 سیکنڈ رہ گئے، اب چلو جی تکبیر شروع ہونے والی، اندر چلو، باہر گپے مار رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر۔ نہیں، اس کیفیت کو ختم کرنا ہے۔ نماز کا انتظار خود ایک عمل ہے۔ نماز کبھی 5 منٹ رہ گئے، 6 رہ گئے، 10 رہ گئے، 2 رہ گئے، نماز کا انتظار خود ایک ایسا عمل ہے جس میں نماز جیسا ثواب ملتا ہے حدیث کے اندر۔ تو یہ عمل آج ہمارا ترک ہو چکا، عین موقع پہ پہلی رکعت نکلنے کے بعد پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو نماز کا انتظار وہ تو زندگی سے نکل گیا۔ تو نماز کا انتظار ہو، اور اس انتظار کے اندر ہم ہر نماز کے ساتھ چند منٹ کا مراقبہ کر لیں، وہ جناب تعلیم بھی پوری، اور اس سے تعلیم پہ حرج بھی کوئی نہیں آئے گا، مراقبہ بھی ہو گیا، اور یا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بھی بن گیا۔
تو ایک عمل ہو گیا۔ دوسرا عمل کیا؟ جب مدرسے میں کتاب لے کے بیٹھیں، کتاب کھولنے سے پہلے، کھولنے کے وقت 1-2 منٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر کے ذریعے لائن جوڑ لے، تعلق بنا لے، مراقبے کے ذریعے زبانی ذکر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تار جوڑ لے، تعلق جوڑ لے، پھر پڑھے۔ تو یہ 2 کام اگر کر لیے تو انشاءاللہ طلباء اور طالبات کے لیے فرائض واجبات کی پابندی بھی آسان، اور انشاءاللہ تہجد بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ حضرت تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، جیسے ہم میں سے کتنوں کو نہیں ہوتی ہوگی۔ حضرت تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ تم دن کے اعمال درست کر لو، رات کے اعمال کی توفیق وہ دے گا۔ ہم دن کے اعمال درست کر لیں، رات کے اعمال کی توفیق وہ دے گا۔ تو جب یہ 2 اعمال ہو جائیں گے پھر نماز کے لیے زبردستی اٹھانا نہیں پڑے گا۔ چلو جی نماز، خود بخود انسان ایسے دوڑتا ہوا نماز کے لیے جا رہا ہوگا شوق کے ساتھ۔ اچھا، مدارس کے طلباء اور طالبات، لیکن کالج یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کیا کریں؟ مدارس کے طلباء اور طالبات تو سمجھیے کہ گویا کہ دینی روحانی اعتبار سے جنت کے اندر ہیں، یہ کہ ان کے سامنے اللہ کا فرمان کھلتا ہے یا نبی کا فرمان کھلتا ہے، اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا نبی کا فرمان ہوتا ہے۔ وہاں ان کو جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں اس کے اندر تو الحاد ہے، خدا سے دوری ہے، پتہ نہیں کیا کیا فسق و فجور ہے، وہ تو بہت خطرے میں۔ ان کو تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمانوں کی۔ اللہ کرے کہ انہیں بھی اس کی سعادت مل جائے۔ اور یہ ذکر اذکار کرنا یہ روز کا ہے جی، کبھی کبھی کا نہیں۔ صحابہ کرام اپنی قلبی کیفیات کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ کیا چل رہی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قلبی کیفیات پہ نظر رکھیں۔ جب دیکھیں بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، دیکھیں روزانہ کے موبائل کے استعمال سے سارا دن استعمال کریں تو بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، رات کو چارج کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول ہوتے ہیں تو قلب کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے، جو مراقبے سے چارج ہو جاتی ہے۔ اب مراقبے کے 4 فائدے سن لیجئے، پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ آج چونکہ 15 منٹ لیٹ شروع ہوا تھا، ٹائم تو ہو چکا، بند کر دوں یا بتا دوں؟ مراقبے کے روحانی فائدے تو بہت ہیں، لیکن میں ابھی دنیاوی فائدے بتا رہا ہوں۔ مراقبے کا ایک بہت بڑا فائدہ قوت ارادی، ول پاور مضبوط ہوتی ہے۔ کمزور ول پاور والے دنیا کے کام نہیں زیادہ کر سکتے، اور جتنے بڑے بڑے دنیا میں نام گزرے، لوگ گزرے، دین کی لائن میں یا دنیا کی لائن میں، کسی بھی فیلڈ کے اندر جو ول پاور والے لوگ تھے، مضبوط قوت ارادی والے، انہوں نے ہی بڑے بڑے کام کیے۔ یہ ڈھل مل لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے، مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب والے بالکل کہیں نہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ چند دن پرانی بات ہے، ایک بہت زبردست تعلیم یافتہ نوجوان، خوبصورت، بہترین، جاب کرتا ہے بڑی اچھی اور بہت ہائی لیول کی، مطلب ہائر ایجوکیٹڈ، تو کہنے لگے ان کو بزنس اپرچونٹی کیا، انہوں نے منع کر دی کہ ڈر لگتا ہے۔ بس ہمت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو بہت اللہ آسان فرماتے ہیں، وہ ہمت والے ہیں، لیکن بعض جگہ رہ گئے۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں بڑے بڑے ٹارگٹس اچیو کرنے کے لیے، بڑے بڑے کام کرنے کے لیے قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے، مضبوط، وہ ملتی ہے مراقبے سے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مضبوط قوت ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گناہوں سے بچنا ہم چاہتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اللہ کی نافرمانی اس سے ہو، لیکن پھر بھی ہو رہی، اور کوشش کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ قوت ارادی مضبوط نہیں ہے، ول پاور جو ہے نا ویک ہے۔ تو گناہوں سے بچنا، گناہوں کو چھوڑنا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ قوت ارادی، وہ ملتی ہے مراقبے سے۔ موبائل کے، سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو چھوڑنا، اس کے لیے اتنی بڑی قوت ارادی کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ میرا ہاتھ نہیں جا رہا، ورنہ وہ ادھر کیا کہتے ہیں، اس افق سے لے کے اس افق تک، مشرق سے مغرب تک، اتنی بڑی قوت ارادے کی ضرورت ہے سوشل میڈیا کے صحیح استعمال پر محدود رہنے کے لیے۔ وہ کیسے ملے گی؟ وہ پھر مراقبے سے انشاءاللہ قوت ارادی مضبوط ہوگی، اور ارادہ کرے میں نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرنا، اور ساتھ مراقبہ کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، ول پاور مضبوط رہے گی۔
اچھا جی، قوت ارادی ایک اور جگہ بھی بڑی کام دیتی ہے، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا، جو قوت ارادی سے ہوتا ہے۔ تو قوت ارادی ملے گی مراقبے کی، ذکر کی پابندی سے، اور اس کے کئی فائدے بتا دی، اور بھی بہت ہیں۔ قوت ارادی کے فائدے، بڑے بڑے کام آپ نے کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، سوشل میڈیا کے صحیح استعمال تک محدود رہنا ہے، اپنی جذبات پر، نفسیات پر، غصے پر کنٹرول کرنا ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے قوت ارادی چاہیے، وہ ملے گی مراقبے سے۔ اچھا جی، مراقبے کا ایک اور فائدہ، مراقبے میں کیا ہوتا ہے، جب انسان مراقبے کے لیے بیٹھتا ہے نا، تو خیال کر کے بیٹھتا ہے کہ میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھ رہا ہوں، اپنی توجہ کو یاد الہی پر کیا کر لیتا، مرکوز، اپنی توجہ کو یاد الہی میں مرکوز کر لیتا ہے، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے۔ تو اپنی توجہ کو کسی طرف مرکوز کر لینا، کنسنٹریشن پاور، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کنسنٹریشن پاور، توجہ کو کہیں ایک طرف لے آنا، فوکس ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی مراقبے سے ملتی ہے۔ اور یہ میں آپ سے خالی گپے نہیں ہاں کرا، یہ ثابت چیزیں ہیں، ثابت شدہ چیزیں ہیں۔ اب نوجوانوں کو دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم، اگر ان کی توجہ صحیح کتاب پر اور تعلیم پر رہے تو یہ ترقی جلدی کر سکتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان کا مسئلہ یہی ہے کہ کہتا ہے کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کھول کے کتاب بیٹھا ہے، نظر کسی کا چہرہ آ رہا ہے، توجہ نہیں ہے کتاب۔ تو تعلیم کے اندر بڑا نقصان ہو جاتا ہے اگر توجہ نہ ہو۔ اسی طرح نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی، نماز کی بھی تو یکسوئی چاہیے نا۔ توجہ کو جب ہم نے اس کا ارتکاز، اس کو مرکوز کرنا ہے تو نماز میں کرنا ہے، تو نماز کی حضوری نہیں ملتی۔ تو مراقبے کی پابندی سے نماز کی حضوری بھی ملے گی، نماز میں بھی توجہ ہوگی۔ آج ہماری نماز کی کیا کیفیت ہے؟ ایک جگہ امام صاحب نے نماز پڑھائی، 4 رکعت کی نماز تھی، ان سے غلطی ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھئی 3 پڑھائی ہیں کہ 4؟ اب پیچھے جتنے لوگ تھے سارے چپ، کسی کو نہیں پتا 3 پڑھی ہیں کہ 4۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کہا جی آپ نے 3 پڑھائی ہیں، آپ ذرا دوبارہ پڑھا دیں۔ کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے دوبارہ سب کو کہا چلو بھی کھڑے ہو، دوبارہ پڑھیں، 3 ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ سوال جواب ہو گئے تو سجدہ صاحب والا تو سلسلہ نہیں تھا، اب انہوں نے دوبارہ سے 4 رکعت پڑھا۔ 4 رکعت کے بعد امام صاحب آئے، ان کے بعد حضور جو تھے بڑی عمر کے صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی، کیسی آپ کی نماز ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا، اللہ کرے ہمیں بھی ایسی نماز ملے۔ تو آپ نے کیسے حاصل کیا؟ کہنے لگے میری 4 دکانیں، ہر رکعت میں 1 نماز کا حساب کرتا ہوں، ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، آپ نے سلام پھیرتا ہے، میرا ایک حساب ابھی باقی ہے دکان کا۔ تو انہوں نے بھی مراقبے نہیں کیے ہوئے تھے، 4 دکانیں تھی اس لیے انہیں یاد رہ گیا تھا۔ تو پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں تو نماز کے اندر بھی توجہ۔ یہ جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، بچیاں حفظ قرآن کرتی ہیں، کیوں زیادہ وقت لگتا ہے؟ توجہ نہیں ہوتی، تو وہ بھی مراقبہ کریں تو ان کی بھی قوت، اور یہ قوت ارتکاز، توجہ کو مرکوز کرنا، یہ بھی ان کو بھی مل جائے۔ یہ اور بہت ساری جگہ کام آتی ہے، تو مراقبے سے ملتی ہے توجہ کو ایک جگہ مرکوز کرنا، کنسنٹریشن پاور، یہ مراقبے سے ملتی ہے۔ تیسری چیز جو مراقبے سے ملتی ہے وہ تحمل مزاجی ہے، ٹالرنس ہے، برداشت ہے، اور قوت برداشت کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی کامیاب آدمی، ہر کامیاب آدمی آپ کو قوت برداشت کا حامل ملے گا تقریباً۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے قوت برداشت بہت ضروری ہے، اور آج کل کے جو ماحول ہیں، ہر طرف پریشانیاں، تو یہاں قوت برداشت انتہائی ضروری ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کو اچھائی سے دور کرو، یہ قوت ارادی سے ہوگا، یہ توجہ کو ایک طرف مرکوز کرنے سے ہوگا، یہ تحمل مزاجی سے ہوگا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ ساری نعمتیں اپنے خاص فضل سے عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔